مجلس کی مقبولیت کے لیے بلند ترین صلوات
بارے دیگر سلوات اللہم صلی علی اس بزم کی توقیر بڑی ہے، سر کھولے یہاں فاطمہ سر پیٹ رہی ہے، جو کہ یہاں آئے شہدائی مجلس نہیں دربار حسین ابن علی ہے، اکبر کو روئے گی علی اصغر کو روئے گی، صغرا کے لیے اپنے بڑے گھر کو روئے گی، خالی مکان دیکھ کے جب دل بھر آئے گا، دیواروں کو دیکھ کے گھر بھر کو روئے گی، دیکھے یہ اپنے بھائی کو جواب کی جگہ قدموں میں لوٹ لوٹ کے سفر کو روئے گی، ماتا کرے گی اون محمد کی آنکھیں، جھولے کے پاس بیٹھ کے اصغر کو روئے گی، سقا اہل بیت کے جب ہو گے تذکرے، مشک و علم کو دیکھ کے صدر کو روئے گی، شادی کی اور ڈب کی باتیں سنے گی جب سے مل کے قاسم مشترک کو روئے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وفضلنا وکرمنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان، ثم الصلاة والسلام علی الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الحمدللہ الذی جاء لنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمہ معصومین علیہم السلام، اللہم
حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریف اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کے چاہنے والے گھرانوں میں پیدا کیا، ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والا بنایا. اس کے بعد ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمیں سعادت نصیب فرمائی کہ ہم نے فرش عزا کو بچھایا اور اس پر آ کر بیٹھے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کریں. ٹھیک ہے، آج آغا خانے کی آخری مجلس ہے اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حسینیہ سیسکٹون اور اس کے تمام ٹیم ممبرز اور خصوصاً لیڈیز کونسل کی جو بھی اراکین ہیں، انہوں نے جس طرح سے اہتمام کیا، انتظام کیا اور بہترین سے بہترین خدمات انجام دی اور کوشاں رہی اس چیز کے لیے کہیں بھی کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہونے پائے. تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جس نے خلوص نیت کے ساتھ جس بھی خدمت کو انجام دیا اس کو اس کا بہترین اجر و ثواب رحمت فرما. مومنات آپ سب جو یہاں پر شرکت کرنے کے لیے آتی رہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کو پروردگار عالم بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، عزت میں، دولت میں، شہرت میں اور اپنی نعمتوں میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے اور سوائے ہمیں حسین کے کوئی اور غم نہ دے. اور دعا کرتے ہیں کہ ظاہر یہ سال ختم ہو رہا ہے یا مرزا ختم ہو رہے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو سلامت رکھے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون دنیا سے چلا جائے اور اس کے لیے ہم میں سے کسی کے لیے میرے لیے آخری محرم ہو. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم زندگیوں میں وسعت عطا فرما، آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، یہ سال پھر آئیں. اسی طرح سے ظاہر ہے کہ غم جو ہے وہ دل سے جدا نہیں ہوگا، صرف یہ ہے کہ یہ سلسلہ تھا، تاریخیں تھی، محسوس تھی، وہ ایام ختم ہو رہے ہیں، لیکن غم حسین جو ہے وہ ہمارے دلوں سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر مومن کا دل جو ہے وہ فرش عزا امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین کا عزا خانہ ہے. تو ہم تو ہر لمحہ امام کے سوگ میں رہتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا کہ جب ہمارے دلوں میں حسین کا غم نہ ہو. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اگلے سال بھی زندہ رکھنا، اسی طرح سے آئیں، اسی طرح سے فرش عزا کو بچھائیں، اسی طرح سے خدمات کو انجام دیں. اور اس سال جس نے بھی جس طرح سے خدمات کو انجام دیا، دام درہم سخن، جہاں جہاں جیسے جیسے خدمات کو انجام دیا اور جس اخلاص سے نیت کے ساتھ، کیونکہ پروردگار عالم جو نیتوں کا صلہ دینے والا ہے. ظاہر ہے کہ ہم تو ظاہری طور پر جو کوئی عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں، اس کے عمل کا صلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم تو دلوں کے راز جانتا ہے، نیتوں کا صلہ دیتا ہے پروردگار عالم. اس سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو عمل بھی ہم سب نے خلوص نیت کے ساتھ انجام دیا تیری بارگاہ میں قبول ہو، شہزادی کونین بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں قبول ہو، محمد و آل محمد کی بارگاہ میں قبول ہو اور ہم سب کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. خاص دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم اگلے سال اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہم عزاداری سید الشہداء کو برپا کر سکیں اور اس کو اپنی نسلوں میں پہنچا سکیں. دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے اس عمل کو انجام دیں. اور خاص دعا یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کی جا رہی ہے اور جنہوں نے بھی خدمات کو انجام دیا، جو عزاداران امام حسین علیہ السلام ہیں، جو ماتم داران امام حسین علیہ السلام ہے، پروردگار عالم
ہر ایک کی عزت و ناموس کی اور جان و مال کی حفاظت فرما الہی آمین، سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما الہی آمین، سب کو بری نظر سے حسد کی نظر سے محفوظ فرما الہی یہاں پر جو مخصوص ہمارا علاقہ ہے ظاہر کہ جو ہماری امام بارگاہ ہے ہمارا سینٹر ہے پروردگار عالم اس کو بھی دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما الہی آمین، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ خاص ہوا یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے امام کا دیدار کریں اور جو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرما تو چاہے ہم زندہ ہوں چاہے قبروں میں جا کر سو چکے ہوں ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا جائے اور امام کے لشکر میں شامل کر دیا جائے درود پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک اور بابا سے بلند سے بات کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا کہ ہم ذکر کرتے رہے 2 مہینے 7 دن آج ہو گئے کل آخری دن ہوگا تو پروردگار عالم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ظاہر کہ جب ہم فرش ادا پر آ کر بیٹھتے ہیں تو ہمارا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے ہم محمد و آل محمد کی قربت کو بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے پروردگار عالم کی قربت کو بھی حاصل کرتے ہیں دیکھیے یہ کون ہیں یہ ہستیاں ہیں وسیلہ ہمارے اور اللہ کے درمیان یعنی پروردگار عالم نے اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا اپنی خصوصیات کا مظہر بنا کے بھیجا جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم کا مرتبہ کیا ہے خدا کی عظمت کیا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی محفلوں کو زینت دو علی کے ذکر سے یعنی ہم جب ذکر علی ابن ابی طالب کرتے ہیں تو ہمارے چہرے جو ہیں وہ کھل جایا کرتے ہیں ہمارے چہروں پہ رونق آ جایا کرتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیں مولا علی کے چاہنے والے دل پڑے گا محمد چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے مشنودی شاہ نجف بلند تر سلامات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے اتنے فضائل دیے اتنی کرامتیں عطا کر کے دنیا میں بھیجا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ علی کے فضائل سے منور ہے سبحان اللہ، علی کے فضائل کے نور سے منور ہے یہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جس طرف دیکھتے ہیں بس ہمیں علی کے فضائل نظر آتے ہیں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شاہ فرماتے ہیں لو کانا غیاض قلمن بہور مدادن والجن حسابا والانس کتابا ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب کیا اچھا فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں توجہ ہے نا دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں سمندر سیاہی بن جائیں قوم جن حساب کرنے والی ہو قوم انس کتاب لکھنے والی ہو تب بھی علی کے فضائل کا آسا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں آپ سب نے پڑھا ہے ہم سب نے پڑھا ہے کہ زمین جو ہے وہ 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ خشکی ہے یعنی جہاں پر یہ آبادی نظر آتی ہے زمین نظر آتی ہے وہ کیا ہے پورے کرۂ ارض کا ایک حصہ ہے 3 حصے پانی ہے سرور کائنات نے 2 اہم چیزوں کو اٹھا دیا یعنی 3 حصے پانی آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمام سمندر سارے سمندر سیاہی بن جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ، درخت قلم بن جائیں یعنی 3 حصے پانی اور سارا کا سارا پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے
اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹ کاٹ کر قلم بنا لیا جائے اور علی کے فضائل لکھنے کی کوشش کی جائے، کون لکھے گا؟ انسان۔ حساب کون کرے گا؟ قوم جن۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ کتنے انسان ہیں؟ 7 ارب یا 8 ارب؟ کتنے؟ 7 ارب ہے، 7 اور 8 کے درمیان ہے نا۔ تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان علی کے فضائل لکھ رہے ہوں، جن کتنے؟ ہم سے زیادہ دگنے، یعنی اگر 7 سے 8 ارب انسان ہیں تو کیا ہوگا؟ 15-16 ارب جن ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 حصہ جو کرۂ ارض کا ہے وہ ہے پانی، وہ سب کا سب سیاہی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائیں، قوم انس کتاب لکھ رہی ہو، قوم جن حساب کر رہی ہو، تب بھی علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے۔ سپر پاور ایٹم بم بنا رہے ہیں، یا مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اور کہہ کون رہے؟ سرور کائنات۔ وحی الہی نازل ہوتی ہے تو رسول کلام کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ کہتے ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہے کہ ہمارا رسول تو کلام کرتا ہی نہیں، جب وحی کو نازل کرتے ہیں تو بولتا ہے۔ اگر رسول یہ کہے کہ دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، قوم انس کتاب لکھنے والی ہو، قوم جن حساب کرنے والی ہو، تو پتہ چلا کہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ سبحان اللہ، یہ سرور کائنات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، پروردگار عالم حکم دے رہا ہے۔ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ علی جو ہے وہ رسول کے بھائی ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے کہ علی جو ہے رسول کے چچا زاد ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے کہ علی جو ہے وہ رسول کے داماد ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے کہ رسول بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ رسول کی ذاتی خواہش ہے، بلکہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 اہم چیزیں، کیا؟ پانی اور درخت۔ دیکھیے دنیا کا دار و مدار ہے، یعنی پانی کیا ہے؟ ہر شے جو ہے وہ پانی کی محتاج ہے۔ یہ بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہیں، یہ بجلیاں بنائی جا رہی ہیں، یہ چکیاں چل رہی ہیں، ہم پی رہے ہیں، شجر حجر ہر کسی چیز کو پانی چاہیے۔ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو لوگ شاید یہ اعتراض کریں گے کہ بھئی ہم وضو کیسے کریں گے، ہم غسل کیسے کریں گے۔ دیکھیے کہ جو پانی ہے وہ علی کا ہے، بھئی جو پانی ہے وہ علی کے فضائل لکھنے کے لیے ہے۔ لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی علی کے فضائل کا آسا نہیں ہو سکتا۔ سارے درخت، دیکھیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں درخت کام نہ آئے۔ ہم سانس لے رہے ہیں درختوں کی وجہ سے، ہر چیز جو ہے وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، ہر شے جو ہے وہ نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں لکڑی کی محتاج۔ تو پتہ چلا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات جو ہے یہ علی کے فضائل کی محتاج ہے۔ ہمارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا جو ہے، ہماری عبادت، ہمارا وضو، ہماری نماز، وہ کیا ہے؟ علی کی محتاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرور کائنات کہہ رہے ہیں کہ اگر لکھنا شروع کرے تب بھی علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے۔ علی کے فضائل کا
آسا نہیں کیا جا سکتا. کسی نے کہا کہ فرش والے تیری رفعت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری رفعت کا علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کیا بات ہے, صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ. اور یہ فضائل صرف علی کے نہیں ہیں, علی کے ہر بیٹے کے. کیا بات ہے, آج جن کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بھی تو علی کے فرزند ہے نا, یہ بھی علی کا علی بیٹا ہے. تو تمام معصومین جو ہیں ان کا مرتبہ وہی ہے. پروردگار عالم نے تمام کائنات میں سب سے بلند مرتبہ رکھا ان ہستیوں کا. یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ماؤں کے شکموں میں ہوتے ہیں. کون یہ ہستیاں؟ بطول ماؤں کی پاکیزہ اولادیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بطول ماؤں کی پاکیزہ اولادیں. روایتیں کہتی ہیں کہ جب ان کا نور شکم مادر میں آتا ہے, جیسے ہی آتا ہے, یہ بھی بڑھتا نہیں ہے, جیسے ہی شکم مادر میں آتا ہے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی. ہر معصوم جب ماں کے شکم میں آتا ہے تو ماں کے شکم میں آتے ہی ماں سے باتیں کرنے لگتا ہے. کیا بات ہے, سنتا بھی ہے, سن بھی سکتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے. اور جب یہ معصوم شکم مادر میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو روایت میں لکھا, کہیں لکھا ہوا ہے کہ پیشانی پر, کہیں لکھا ہوا ہے کہ دائیں بازو پر, اور کہیں لکھا ہوا ہے کہ رخسار پر آیت ثبت ہو جاتی ہے, تمت کلمۃ ربک کا صدقاً وعدہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ آج اللہ کا کلمہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اللہ کی نشانی. کلمات کیا ہے؟ کلمات کے معنی اللہ کی نشانیاں. برائے عصمت چہادہ معصومین علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. تھوڑا سا ذہنوں کو بلند کیجیے گا. پروردگار عالم آیت کو ثبت کر رہا ہے. کتنی پاک و طاہر ہوگی وہ ذات, وہ بچہ کہ شکم مادر میں جس کے رخسار پر یا پیشانی پر یا دائیں بازو پر اللہ کے قرآن کی آیت ثبت ہو جائے. تمت کلمۃ ربک کا. آج اللہ کی نشانی پوری ہو گئی, مکمل ہو گئی, صدق کی اور عدل کی. یعنی شکم مادر میں کتنی پاک ہوگی وہ اولاد اور کتنی پاک ہوگی وہ ماں کہ جس کے شکم میں معصوم آ جائے. سبحان اللہ. اس معصوم کے وجود پر اللہ کی کتاب کی آیت ثبت ہو جائے. ہر معصوم کی ماں پاکیزہ ہے, ہر معصوم کی ماں طاہرہ ہے. علامہ امینی کہتے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں سے, یعنی اپنی کتابیں اکٹھی کرو اور اس میں سے ہمیں یہ ثبوت لا کر دو کہ آج تک کسی نے یہ ثابت کیا ہو کہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں فرزند کی ولادت کے بعد خانہ کعبہ سے باہر نکلی ہیں تو کسی نے جا کر خانہ کعبہ کی صفائی کی ہو یا اس کو پاک کیا ہو. بڑے محمد علیہ صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, یا حیدری, یا عصمت چہادہ معصومین علیہ السلام بلندتر صلوات. پروردگار عالم ماں کو بھی طاہرہ بناتا ہے, ماں کو بھی بطول بناتا ہے. آج ہم کس کا ذکر کرنے کے لیے آئے؟ امام حسن عسکری کا. آپ کی والدہ گرامی جناب حدیثہ خاتون یا جناب سوسن. پروردگار عالم نے پاکیزہ مطہر شکم عطا کیا. امام حسن عسکری علیہ السلام تولد ہوئے, آپ کے شکم میں پرورش پائی, اور پروردگار عالم جب ایسا شکم دیتا ہے نا تو اولادیں بھی ایسی دیتا ہے.
یعنی آپ کو پروردگار عالم نے 4 بیٹے عطا کیے اور 1 بیٹی عطا کی. آپ کے بڑے بیٹے کا نام محمد ابن علی نقی، دوسرے بیٹے کا نام امام حسن عسکری، تیسرے حسین، چوتھے جعفر. ایک بیٹی ہے کہ جن کا نام یا تو عالیہ ہے یا پھر ایلیا ہے. یہ پروردگار عالم مرتبے کیا دیتا ہے؟ جو کربلا گئے ہیں ان سب کو پتا ہے. امام علی نقی کے بیٹے محمد ابن علی نقی، پروردگار عالم نے کیا مرتبہ عطا کیا کہ جب آپ نے زندگی گزاری تو زہد و ورع اتنا زیادہ تھا، تقوی اتنا زیادہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امام علی نقی کے بعد یہی اگلے امام ہوں گے. تو اسی لیے لوگوں نے یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر کہ نسل امامہ کو ختم کر دیا جائے، حضرت محمد ابن امام نقی کو زہر دیا. اور آپ کی عمر اس وقت 23 سال تھی، اور پروردگار عالم نے آج تک کتنا بلند مرتبہ عطا کیا ہے کہ ان کے روضے پر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، جو بھی حاجت مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. یہاں بیٹھ کر مان لیجیے، یہاں بیٹھ کر مان لیجیے اپنے مقام پر، اور جب دعا قبول ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے، خود جا کر اپنی منت کو بڑھائیے یا کسی کے ہاتھ بھیج دیجیے رقم کو کہ وہاں پر بکرا جو ہے اس کی قربانی کی جاتی ہے، خصوصاً اولاد کے لیے. اولاد کی کوئی پریشانی ہے، یعنی اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی وہ منت مانگ سکتا ہے. اگر کوئی اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے وہ ان کے وسیلے سے دعا مانگے. اولاد کی نوکری کا مسئلہ ہے، لڑکیوں کے رشتے کا مسئلہ ہے، لڑکوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے. تو اولاد کے لیے جو بھی خصوصاً، یعنی ویسے تو ساری دعائیں اور تمام حاجتیں قبول ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں کہ آپ جا کے دعا مانگیں اور کوئی دعا قبول نہ ہو، لیکن خصوصاً اولاد کے لیے پروردگار عالم نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج تک ہم، آپ بھی گئے ہوں گے، جو بھی گئے، ہم دیکھتے کتنی رونق ہوتی ہے اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کہ جو حاجتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اور ہم اس عقیدت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ مانگتے ہیں کہ ہم نے یہی سنا ہے، یہی روایت ہے کہ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں. بلد کے مقام پر، اور آپ کو اسی جگہ پر اس وقت قتل کیا گیا کہ جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے، یعنی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. اس مقام کو بلد کہا جاتا ہے. تو وہیں پر جہاں پہ آپ کو شہید کیا گیا تھا تو وہیں پر آپ کی قبر بنا دی گئی، وہیں پہ آپ کا روضہ ہے. اور آپ کو اس مقام کا ایک اور نام ہے کہ جس کو سبت دجیل کہا جاتا ہے، یعنی بلد کے معنی بھی شہر کے ہوتے ہیں اور دجیل کے معنی بھی شہر کے ہیں. سبت دجیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ سبا کے معنی شیر، اس مقام کا شیر. اور پروردگار عالم نے حضرت محمد ابن امام علی نقی کے صدقے میں، ہوا کیا تھا واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ کی وہاں پر قبر بنی اور وہاں پر لوگ آباد ہونا شروع ہوئے تو وہاں پر چور اور ڈاکو آتے تھے اور لوگوں کو لوٹ کے چلے جاتے تھے. یعنی رات کی تاریکی میں آتے تھے تو لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، اور پروردگار عالم نے آپ کے صدقے میں ایک شیر کو مقرر کیا تھا. وہ آپ کے روزے کے باہر بیٹھا رہتا تھا، جس کو صبا کہا جاتا ہے. تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ لوگ جو منتیں چڑھاتے ہیں، لوگ جو نیازیں چڑھاتے ہیں تو کوئی سامان اٹھا کر لے جائے. اور اس شیر کی وجہ سے کہ تمام رات وہ پہرا دیتا تھا، اور جیسے ہی اذان فجر ہوتی تھی چلا جاتا تھا. تو رات کی تاریکی میں جو لوگ لوٹنے کے لیے آتے تھے، لوگ ان چوروں سے اور ڈاکوؤں سے محفوظ ہوتے تھے. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روایت میں ہے کہ جب آپ کو قتل کیا گیا تو امام حسن عسکری نے سنا تو ایک مرتبہ اس حال میں بلد پہنچے کہ گریبان چاک تھا، منہ پر تماچے مار رہے تھے، سر و سینہ پیٹ رہے تھے. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ جو ہیں وہ امام ہیں، یعنی آپ وقت کے امام ہیں. لوگوں نے دیکھا اور ایک مرتبہ کہا کہ آپ امام کے فرزند ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے بھائی کے لیے اس طرح سے ماتم کریں، اس طرح سے روئیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب حضرت ہارون دنیا سے گئے تھے
تو موسیٰ نے کس طرح سے گریہ کیا تھا. جس طرح سے موسیٰ نے گریہ کیا تھا میں بھی اپنے بھائی کو اسی طرح سے رو رہا ہوں. روایت ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 20 سال تھی. لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھا اور جب امامت ملی ہے نا آپ کو تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی. پروردگار آپ کو سامرا لے جائے, کربلا کی زیارت پہ جائیں, بار بار جائیں. جو نہیں گئے پروردگار عالم ان کو بھی لے جائے. دیکھیں کہ جو امام علی نبی کا گھر تھا وہی جو ہے گھر بھی تھا کہ آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا, اپنی رقم سے خریدا تھا, وہی گھر تھا, وہی قید خانہ تھا اور وہی روزہ ہے. جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں نا بدنصیبی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہر قافلے والا فقط ایک دن کے لیے لے کے جاتا ہے. اس مصیبت کو محسوس کیجیے کہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. کسی نے دیکھا نہیں تھا, اس کے باوجود بھی مختلف قید خانوں میں رکھا گیا. زدارو ایسے ایسے قید خانوں میں رکھا گیا کہ جہاں پر پاؤں پھیلانا مشکل تھا, کھڑے ہونا مشکل تھا, جہاں پر بیٹھنا مشکل تھا. دور دور سے داروغہ بلائے جاتے تھے کہ جو امام کو جانتے نہیں تھے ان کو تلواریں دی جاتی, تازیانے دیے جاتے کہ جیسا دل چاہے سلوک کرو, جیسا دل چاہے ظلم کرو. عزاداروں کو تلوار لے کے آگے بڑھتے, تازیانہ لے کر آگے بڑھتے, اور جیسے امام حسن عسکری کے پاس پہنچتے ہاتھ نیچے جھک جاتا اور ایک مرتبہ کہتے اے شخص ہمیں کس پر معمور کر دیا, ارے یہ ہستی سارا دن روزے سے ہوتی ہے, ساری رات عبادت میں مشغول رہتے, ارے ہم کس بات پر ان کو تلوار مارے, کس وجہ سے ان کو تازیانہ مارے. عزادار فقط ایک فرزند امام زمانہ پروردگار عالم کے پرسے کو قبول فرمائے. عزادارو آج امام زمانہ کو یتیمی کا پرسہ دینا ہے. 5 سال کی
के करीब आए। अज़ादारों मौला ने हाथों को आगे बढ़ाया, एक मर्तबा इमाम ज़माना आगे बढ़े। अज़ादारों इमाम हसन अस्करी का कलेजा चल रहा था, सीना गर्म था। एक मर्तबा इमाम ज़माना बाबा के कलेजे से लगे, सीने में सर रख दिया। एक मर्तबा कहा मेरे लाल, अरे मेरे दिल को सुकून मिल गया। एक मर्तबा कहा मेहदी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। अज़ादारों मेरे मौला चले, एक कोसे में पानी भरा। 5 साल की उम्र में इतनी भारी जिम्मेदारी। अज़ादारों पूजा लेकर चले, पानी लेकर बाबा के पास जा रहे हैं। अज़ादारों मुझे करबला याद आ गई। अज़ादारों एक बच्ची याद आ गई। अरे जब वक्त असर, अरे इमाम हुसैन का घोड़ा अपनी पेशानी को खून में भरे हुए दरे खेमा पर आया था। अरे सबसे पहले सकीना ने देखा था, क्या देखा? अरे घोड़े का चेहरा खून में तरबतर है, हसीन ढली हुई है। एक मर्तबा कहा घोड़े, अरे तुझे देखकर मुझे पता चल गया मेरे बाबा शहीद हो गए, मेरे बाबा दुनिया में नहीं रहे। बस मुझे इतना बता दे, मेरे बाबा को प्यासे दे। अरे शहीद करने से पहले किसी ने मेरे बाबा को पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था? अज़ादारों हसन अस्करी भी प्यासे हैं। अरे मौला मेहदी प्यास बुझाना चाहते हैं। पूजा लेकर बाबा के पास आए, पूजा आगे बढ़ाया। अज़ादारों हमारे मौला इतने कमजोर हो चुके हैं, आज से पूजा पकड़ा नहीं जाता। इमाम ज़माना एक मर्तबा पूजा को आगे बढ़ाते हैं, अरे चाहते हैं बाबा को पानी पिलाए। अज़ादारों उसी वक्त आखिरी हिचकी आ गई। अरे शहीद करबला का फरसान जिस तरह हुसैन प्यासे दुनिया से गए, इसी तरह हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अरे दुनिया से प्यासे चले गए। अज़ादारों एक मर्तबा हमारे मौला इमाम ज़माना ने बाबा को गुस्ल दिया, बाबा को कफन दिया। बेटा इसीलिए होता है ना, अपने बाप को गुस्ल दे, बाप को कफन दे। मगर आए करबला बेटा तो वहाँ भी मौजूद था, मगर इतना मजबूर था, गले में तार था, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी। अज़ादारों ज़मीने करबला पर भी घोड़ों का पर छोड़कर सरकार चले। अरे हमने सुना, हमने पढ़ा कि 3 दिन के बाद सैयद सज्जाद ने बाबा के लाशे को दफन किया। अज़ादारों जरा तसव्वुर करके बताना, अपने बाबा की पामाल लाश को सैयद सज्जाद ने अरे किस तरह दफन किया होगा। अज़ादारों इमाम हसन अस्करी का गुस्ल भी हुआ, कफन भी हुआ। अज़ादारों जाफर कज़्ज़ाब नमाज़ जनाज़ा पढ़ाने के लिए खड़े हुए। इमाम
मारा हसन अस्करी को, मारा हसन अस्करी को, मारा के माँ